اللہ تعالی عنہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان ہوئے اور اعلان نبوت سے لے کر اپنے مسلمان ہونے تک انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا. کفار مکہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے, مسلمان دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, تو ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ جو نیا دین پھیل رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دین کے جو بانی ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو اس دین کی دعوت دینے والے ہیں, ان کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے تو یہ دین ختم ہو جائے گا. جب یہ مشورہ ہو گیا تو وہ یہ مشورہ کرنے لگے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان لینے کے لیے, ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کس بندے کا انتخاب کریں کہ جو اتنا بہادر ہو, اتنا جرأی ہو, جس کے اندر اتنی جرأت ہو. تو ان کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ارادے سے نکلے کہ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی. وہ پوچھنے لگے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آج نعوذ باللہ آپ کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو صحابی رسول نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ تمہارے گھر کے افراد تو مسلمان ہو چکے اور تم یہ کیسی بات کر رہے ہو. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر گئے. دروازے سے ہی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی. جب اندر داخل ہوئے تو آپ کی بہن اور بہنوئی نے قرآن مجید کے وہ الفاظ جن صفحات پر لکھے ہوئے تھے یا جو بھی چیز اس وقت میسر تھی جس پر لکھے ہوئے تھے وہ چھپا دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی یہ سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لا چکے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے کہ اچھا وہ صفحات مجھے لا کر دو جو آپ پڑھ رہے تھے. تو آپ کی بہن نے کہا کہ عمر یہ صفحات یہ پاک کلام میں آپ کے ہاتھ میں ایسے نہیں دے سکتی, آپ پہلے جا کے غسل کر کے آؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے آئے, وہ صفحات ہاتھ میں لیے پڑھے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ رب العالمین سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، حضرت عمر اور عمر ابو جہل کا نام ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی۔